اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انوار شریعت کا آج جو سبق ہوگا وہ کل ہوا تھا نبی اور رسول کسے کہتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے۔ آج کے سبق میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوبیوں کے بارے میں پڑھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور وہ کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، ہمارے نبی کون ہیں؟ جواب، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو بروز 2 شنبہ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ بروز 2 شنبہ کہتے ہیں منڈے کو انگلش میں، اور اردو میں کہیں گے تو پیر۔ چاند کی تاریخ اور چاند کا مہینہ 12 تاریخ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ انگریزی تاریخ دیکھیں تو 20 اپریل 571 عیسوی، ہجری تو تھی نہیں۔ ہجری تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی تب سے ہجری لاگو ہوئی، اس سے پہلے عیسوی چلتی تھی۔ تو 571 عیسوی 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوا۔ ہاں 1400 زیادہ ہوگا۔ ان کے والد کا نام، ہمارے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی۔ 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں وفات پائی۔ حضور علیہ السلام کا یہ وصال مبارک ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں وفات پائی، آپ کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مکہ مدینہ میں کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ 320 کلومیٹر۔ سوال، ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ جواب، ہمارے نبی سید الانبیاء یعنی انبیاء کے سردار اور نبی الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ انبیاء کے سردار بھی آپ ہی ہیں اور انبیاء اکرام کے نبی بھی آپ ہی ہیں، یعنی انبیاء اکرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء اکرام حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہم سب حضور کے امتی اور تمام انبیاء اکرام رسولان اعظام وہ بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کے معنی آتے ہیں مہر کرنا، ٹھیک ہے، مہر کیا ہوا یا کرنے، بلکہ مہر کرنے والا خاتم۔ نبیین یہ نبیوں کی جمع، یعنی ایسے نبی
اس کا مطلب ہوا ایسے نبی کہ ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آخری نبی، ختم نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اچھا قیامت کے قریب جو آئیں گے تو وہ تو آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں، ان کو تو اٹھا لیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ نازل ہوں گے، وہ صرف نازل ہوں گے، اتریں گے آسمان سے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے وہ، ٹھیک ہے؟ تو اب نئے نبی کوئی نہیں آنا، قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ جو حضور کے بعد نبی کو پیدا ہونا جائز سمجھے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، ایمان سے خارج۔ ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے نا؟ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تعالیٰ سرور کائنات کی رضا چاہتا ہے۔ وہ شعر نہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر تھیں، سب کچھ حضور علیہ السلام کی نظروں کے سامنے تھا، کوئی آپ سے پوشیدہ نہیں تھا، ہاں جس کو جب چاہے تب دیکھ لیتے۔ دنیا کے ہر گوشے، ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے۔ اگر ہم ہتھیلی دیکھیں تو الٹ پلٹ کا آسانی سے دیکھتے نہیں، تو ساری کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان میں جو کچھ ہو سب کچھ حضور علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ ہم اور آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو صرف سامنے کا ہی نظر آئے گا، پیٹھ کے پیچھے نہیں آئے گا، پیٹھ کے پیچھے کا نظر نہیں آئے گا، اوپر کیا رہا نہیں آئے گا، دائیں بائیں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ چاروں سمت آپ یک وقت میں ایک ساتھ دیکھتے تھے۔ اللہ نے ایسے کمالات اور تصرفات عطا فرمائے تھے، اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ خشوع اور خضوع کو یوں سمجھ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ نماز میں کھڑے جب ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا آنند آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس سر سجدے میں ہی رہے، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ بس اب پوری رات عبادت میں ہی مشغول رہیں۔ کبھی کبھی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ خشوع اور خضوع اسی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اب یہ کیفیت تو دل سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کی ایسی کیفیت ہو تو مجھے نہیں پتہ چلے گا آپ کس کیفیت میں، مجھے معلوم نہیں ہوگا، میں کس کیفیت میں آپ نہیں جان سکتے، کیونکہ یہ تعلق دل سے ہے۔ لیکن اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت کو بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ سامنے والا کس کیفیت میں
ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے لقد جاءکم رسول جو ہے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، اسی کے تحت جو ہے وہ ایک روایت نقل کی ہے کہ آج بھی کوئی امتی کوئی گناہ کرتا ہے امتی تو حضور علیہ السلام کو مزار مبارک کے اندر تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کی پناہ، آج امتی گناہ کرتا ہے اور سرکار کو تکلیف وہاں پہنچتی ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے نماز چھوڑنے کا ہو، داڑھی مڈانے کا ہو، شریعت کے خلاف چلنے کا ہو، جو بھی گناہ آپ کریں گے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا امتی اور کس راستے پہ جا رہا ہے۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی کام کرے، مرضی کے خلاف کام کرے تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی نہیں؟ والدین کبھی یہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا غلط راستے پہ جائے؟ ماں باپ سے زیادہ کوئی بچے کے اوپر مہربان ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ اگر مہربان ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے آقا کبھی نہیں چاہتے کہ ہم غلط راستے پر جائیں، ہم کبھی شریعت کے خلاف چلیں۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے آپ کے لیے پوری زندگی گزار دی، بخشش کی دعا مانگتے مانگتے، راہ راست پر لاتے لاتے، اور آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ گناہ دے کے انہیں تکلیف۔ اللہ اپنی امان میں رکھے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کی حضور کو ہر وقت خبر ہے۔ یہ بخاری شریف، مشکاۃ شریف اور بہار شریعت وغیرہ میں اس کا اچھے سے خوب اور بیان کیا گیا۔ سوال: کیا ہمارے نبی زندہ ہیں؟ جواب: ہمارے نبی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی۔ سوال: جو شخص انبیاء کرام کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں ملے گئے معاذ اللہ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کہنے والا گمراہ، بد مذہب، خبیث ہے۔ ایسا کہنے والا گمراہ، بد مذہب، خبیث ہے۔ یہ توہین ہے، اور سرکار کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔